نحمد و نصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی پیران پیر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجالس جو خطبات کی شکل میں ہے ہم بیان کر رہے ہیں، جو سلسلہ وار چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی چلتے رہیں گا یہ سلسلہ۔ اور پچھلے ہم اتوار کو جو بیان کیے تھے مجلس نمبر 49 جو مجلس بیان کیے تھے، اور اس کی 5ویں حصہ آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کی تاریخ ہے 22 فروری 2026 مطابق 4 رمضان المبارک 1447 ہجری بروز اتوار۔ جانبی جس وقت یہ مجلس یہ خطبات فرمائے تھے آپ کی خانقاہ میں فرمائے تھے، تو اس کو اس زمانے میں عربی سے یا فارسی سے ترجمہ کر کے اردو میں یہ ہم تک پہنچائے، انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے اور عمل بھی کر سکتے، اور عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسے تعلیمات ہے، یہ قرآن اور حدیث کی رو سے ہے، یہ کوئی اپنے طرف سے یہ بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے یہ۔ انشاءاللہ اس سے ہم کو بہت بڑا سبق ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ اور یہ 5ویں حصے انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم کو اپنی طرف لوٹا اور ہم کو اپنے دروازے پر کھڑا کر لے، ہم کو اپنا بنا لے، ہم کو اپنی خدمت کے لیے منتخب فرما، ہمارا لینا اور دینا سب اپنے لیے بنا، ہمارے باطن کو پاک کر، جہاں کی تو نے ممانعت فرمائی ہے وہاں ہم کو نہ دیکھ، اور جہاں کا حکم فرمایا وہاں غیر حاضر مت پا، ہمارے ظاہر کو اپنی معصیتوں میں اور ہمارے باطن کو اپنے شریک بنانے میں مت رکھ۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، تو ہمارے ظاہر کو اپنے معصیتوں میں اور ہمارے باطن کو اپنے شریک بنانے میں مت رکھ، ہمارے نفوس سے ہم کو اپنی طرف کھینچ لے، یعنی ہمارے کو اپنے نفس پہ قابو پانے کی طاقت عطا فرمائے۔ دعا کر رہے کہ ہم کو بہکنے بھٹکنے سے، نفسی بہکائیں گا بھٹکائیں گا نا، تو اس سے بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو یہ دعا کر رہے ہیں، ہمارے نفوس سے ہم کو اپنی طرف کھینچ لے، ہم کو سراتا پا اپنا ہی کر لے، کہ تیرے سبب تیرے غیر سے مستغنی ہو، اپنی غفلت سے ہم کو بیدار کر، یعنی ہم غفلت میں ہیں یا اللہ ہم کو بیدار کر، جگہ ہم تیری طرف آ سکے، ہم سے اپنی طاعت و مناجات کا ارادہ فرما، یعنی ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم تیری اطاعت کر سکے، یعنی قرآن اور حدیث پر، اور تیرے مناجات کا ارادہ فرما، یعنی تیرا ذکر تیری عبادت کرنے کا ہم کو قابل بنا، ہمارے قلب و اسرار کو اپنے قرب کی لذت دے، ہمارے دلوں کو اپنے اسرار، یعنی اللہ جو ہے اس کے اگر اسرار کھلنے لگ گئے تو بندہ کیا ہوتا، اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اور اللہ کے جو اسرار کب کھلتے، ذکر عبادت کرتے کرتے اور تعلیم لیتے لیتے، کسی رہبر کے پاس جا کے، پیر کرنے بیٹھ کے، پیر سے سیکھ کے، گھر میں جا کے ذکر عبادت نوافل یہ جب پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کے اسرار کھلنے لگ جائیں گے۔ ہمارے قلب و اسرار کو اپنے قرب کی لذت دے، یعنی اپنے قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت، یعنی قرب جو ہوتا اللہ کا سب کو نصیب نہیں ہوتا، ہم ایسے بننا چاہیے کہ اللہ ہمارے کو پسند کرنے لگ جائے، اس کو بولتے ہیں قرب۔ ہماری اور اپنی معصیتوں کے درمیان ہماری اور اپنی معصیتوں کے درمیان ایسا فصل فرما دے جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان تو نے فصل فرما دیا ہے، یعنی ہمارے درمیان معصیت بولتے گناہوں سے ایسا بچا ہمارے کو، جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے اتنا دور کر دیا ہمارے کو۔
اور ہم کو اپنی طاعت کے اتنا قریب لے آ جتنا تو نے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کو قریب فرما دیا ہے. یہ بہترین مثال دے رہے ہو. اور ہم کو اپنی طاعت کے اتنا قریب لے، یعنی اپنی طاعت، یعنی اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اتنا یعنی ہم عمل کرنے والے بن جائیں قرآن اور حدیث پہ عمل. تو اتنا قریب لے آ تو نے آنکھ کی سیاہی، جیسے کہ آنکھ کی جو سیاہی ہے کتنا قریب ہے اپنے جسم کے، آنکھ یعنی جسم میں ہی ہے وہ، اتنا قریب کر لے برے اللہ. تو اپنے کو، اب ہمارے بندوں کو اللہ فرما رہے ہیں آپ کہ تو اتنا قریب کر لے ہمارے، جس طرح آنکھ کی سفیدی آنکھ میں قریب فرما دی. ہمارے اور اپنی ناپسند باتوں کے درمیان ایسی آڑ حائل کر دے، ہمارے اور اپنی ناپسند باتوں کے درمیان ایسی آڑ حائل کر جیسی تو نے اپنی معصیت زنا کے متعلق یوسف اور زلیخا میں آڑ کر دی تھی. یہ بھی کیسی بہترین مثال ہے. دیکھو یعنی یہ اللہ تو جو پسند کر رہا ہم کو اس پہ قائم رکھ، جو تو روک رہا ہمارے کو ناپسند کا ہم کو اس سے روک دے. جس طرح تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا جو آپ کی بیوی تھی ان کی جو نیت تھی اس سے روک دیا اللہ تعالیٰ، ان کو بچا لیا عزت سے. تو اس طرح روک بولے آڑ کر دے. نیز آپ نے فرمایا اپنے نفسوں اور خواہشات اور طبع کو دائمی روزوں، دائمی نماز اور دائمی صبر سے پگھلاؤ. یعنی اپنے نفسوں کو اور خواہشات اور طبع کو دائمی روزوں، جو ہمیشہ جو روزے رہتے، اور نماز اور دائمی صبر سے پگھلا دے. جب نفس و خواہش اور طبیعت کا پگھل جانا بندے کے لیے درست ہو جاتا ہے، نفس و خواہش اور طبیعت کا پگھل جانا بندے کے درست ہو جاتا ہے، تو وہ اور اس کا مولا مزاحمت کیے بغیر رہ جاتے ہیں کہ خدا تک اس کی رسائی بلا روک ٹوک ہوتی ہے. یعنی اپنے نفسوں پہ قابو پا لیے تو کامیاب ہو گیا انہیں. یعنی خواہشات کو دفع کرنا، نفس کو روکنا، یعنی جو جائز نفس ہے وہ کرنا ہے، ناجائز نفس جو ورغلاتا بہکاتا بھٹکاتا، جیسا کہ بے حساب خواہش، جیسا کہ گاڑی دیکھ لیے ایک بچے نوجوان، ایک ایسی گاڑی نکلتی بائک کہ وہ 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ تک رہتی شاید، تو دیکھ کے خواہش پیدا ہوتی بچوں، یہ بائک ہمارے کو ہونا تھا. تو خواہش بھی پیدا نہیں کرنا ہے. اب جو مالک سائیکل دیا یا کھٹارا اسکوٹر دیا اسی پہ گزارنا، دل میں بھی اسی خواہش نہیں لانا پڑے آپ. ہاں دل میں بھی وہی ہے نفس کو مارنا. جب نفس و خواہش اور طبیعت کا پگھل جانا بندے کے لیے درست ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مولا مزاحمت کے بغیر رہ جاتے ہیں کہ خدا تک اس کی رسائی بلا روک ٹوک ہو جاتی ہے. ارے اب انہیں وہ کامیاب ہو گیا بندہ، جب اپنے نفسوں پہ قابو پانے لگ گیا تو کامیاب ہوگا. اب اللہ بھی اس کو چاہنے لگ جاتا. کیسا؟ کیونکہ بندہ کیا چاہ رہا کیا نہیں چاہ رہا اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ خود دلوں میں بسا ہوا ہے. کوئی اللہ دور نہیں ہے، قلب میں ہی موجود ہے. انہیں ہر جگہ ہر شے میں شامل ہے اللہ. ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ کیا ہو رہا کیا ہے نہیں معلوم اس کو، ایسا نہیں. حاضر میں بھی ہے، غائب میں بھی ہے. تو جب بندہ اپنے نفس سے قابو پانے لگ جاتا تو اس کو علم ہے، تو انہیں اپنے قرب میں لے لیتا بندے کو. قلب اور باطن اور مولا پوری فراغی بلا تنگی کے اور عافیت نامہ بلا بیماری کے. یعنی کیا ہو رہا ہے، یعنی ہر وہ کام بن جائے گا کیسا؟ اللہ سے راضی ہو جانے کے بعد بلا تنگی کے اور عافیت کے ساتھ، ہمیں حفاظت کے ساتھ رکھیں گا اللہ. اور بلا بیماری کے، دکھیں گی بیماری مگر بیماری بھی ختم ہو جائیں گی. سمجھدار بنو اور علم حاصل کرو اور عمل کرو اور مخلص بنو. مخلوق سے علم حاصل کر، اس کے بعد خالق سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا. اول
مخلوق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ حکم یعنی شریعت ہے. اس کے دوسرے نمبر پر خالق سے علم حاصل ہوگا، اور وہ علم لدنی ہے. پہلے تو ایک علم حاصل کیا کرنا ہے؟ کسی استاد کے پاس. جیسا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اسکول کو جانا پڑے گا، عربی کا علم حاصل کرنے مدرسے کو جانا پڑے گا. اسکول کو جانے والا جو علم حاصل ہے وہ روزگار کے لیے، مدرسے کو جو جانے والا علم ہے قرآن حدیث فقہ عالم فاضل بننے کے لیے. اور دوسرا علم ہے، تیسرا علم ہے اللہ کو جاننا، رسول اللہ کو جاننا. تو وہ علم کے لیے اللہ والوں کا نہیں جانا پڑے گا، کسی پیر کو اپنا رہبر بنانا پڑے گا، تو وہ علم حاصل ہوئے گا. اول مخلوق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ حکم یعنی شریعت ہے. اس کے دوسرے نمبر پر خالق سے علم حاصل ہوگا، وہ علم لدنی ہے. یعنی جب پیر سے علم حاصل کرتے کرتے اور ایک علم حاصل ہوگا جو علم لدنی ہے، اور وہ علم لدنی سب کو نہیں ملتا. اگر وہ بندہ لگاتار اللہ کی عبادت کرتے رہا، ذکر کرتے رہا، اور نیک کام کرتے رہا، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھا، اپنی آنکھوں کو، اپنے وجود کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے نفس پہ قابو پایا، تو ویسا بندے کو اللہ کیا کرتا؟ اپنے قرب میں لے لیتا. قرب میں جب لے لیتا تو اس کو، جیسا کہ خالی دن میں نماز پڑھ لے کے آگے، ایسا نہیں، رات میں بھی عبادت، دن میں بھی عبادت، دن میں کام کرتے ہوئے بھی عبادت. تو وہ بندے کو اللہ جب اپنے قرب میں لے لیتا. ایک زمانے تک انہیں دنیا کا علم حاصل کرا، پھر ایک زمانے تک پیر کے پاس حاصل کرا، پھر ایک زمانے کے بعد پھر بیٹھ گیا انہیں ذکر اذکار عبادت. تو جب وہ بیٹھ گیا عبادت کرنے، ذکر کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے بیٹھ گیا لگاتار، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے کسی کو ایک تکلیف نہیں پہنچانا، کسی کا 1 روپیہ حرام نہیں کھانا، تو ویسا بندہ کو اللہ کیا کرتا؟ اپنے قرب میں لے لیتا. قرب میں لینے کے بعد اس کو ایک ایسا علم عطا کرتا جو علم لدنی ہے. وہ علم لدنی خود بخود اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا. دیکھو کیسا اللہ کا فضل ہو رہا. جو علم تم کو کسی سے نہیں مل سکا، وہ علم اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ کرتا. جیسا کہ ہم پیر سے لیے علم، پیر سے لینے میں مزید اور علم بھی باقی رہ جاتا، جو باقی رہ جاتا ہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. تو جو باقی رہ جاتا ہے علم، وہ اللہ اپنے فضل سے علم عطا کرتا. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں کے اور آسمانوں کے، خلاؤں کے ہر وہ علوم عطا کیا تھا، تو ہم انہی کی سنتوں پر ہم چل رہے، تو ہم پہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا. آگے یہ وہ علم ہے جو خلوق کے لیے مخصوص ہے، اور ایک راز ہے جو باطن کے ساتھ خاص ہے. اس کے لیے شیخ طریقت کا دامن پکڑنے کی حاجت ہے. دیکھو یہاں پہ جب تک کہ شیخ طریقت کا دامن نہیں پکڑیں گے یہ علم عطا نہیں ہوتا. استاذ کے بغیر تو کسی فن کو کس طرح سیکھ سکتا ہے؟ تو حکمت کے گھر میں ہے، بس ہر فن کے لیے استاذ بنانا ضروری ہے. ایک مثال دے رہے ہیں، تو جیسا کہ کوئی میکانک کا کام سیکھنے جا رہا بچہ، تو اس کو میکانک کے پاس نٹ بولٹ کھولنا پڑے گا، پانے دینا پڑے گا، ہتھوڑی مارنا پڑے گا. تو کچھ مہینوں کے بعد، 1-2 سال 4 سال کے بعد میکانک بنے گا. تو اس طرح ہر علم کے لیے پہلے استاد کے جانا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. ہر فن کے لیے استاد بنانا ضروری ہے. علم طلب کر کے اس کی طلب فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم طلب کرو اگرچہ چین ہی میں کیوں نہ ہو. مطلب علم، جو بھی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، علم طلب کرو. طلب کہاں سے کرو؟ جہاں پر علم ہے. اور اس کے لیے جیسا کہ یہاں پر علم نہیں مل رہا، کہاں پہ؟ جہاں پہ تم بیٹھے، جہاں پہ گھر ہے، جہاں پہ مقام ہے، وہاں علم نہیں مل رہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کو اگر چین بھی جانا پڑے، چین کا ایک مثال ہے، یہ چین جانا پڑے تو ایک مثال ہے.
چین کو ہی جا کے حاصل کرنا نہیں ہے، ایک مثال ہے ملک، مطلب یہ کہ ابھی ہمارے انڈیا سے چین دور ہے، یا پاکستان سے چین دور ہے، یا سعودی عرب سے دور، تو جو فاصلہ ہے آپ وہ بتا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں فاصلے کو مت دیکھو، علم ایک ایسی چیز ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے تو جاؤ. جس طرح پہلے زمانوں میں، آج تو سہولت ہو گئی فونوں پر، نیٹ پہ اور دیگر کئی چیزیں نکل گئے جو الیکٹرانک، جو بیٹھے بیٹھے دنیا کے کونے کونے سے علم مل جا رہا. اب پہلے زمانے میں جو مرید ہوتے تھے پیر کے، جیسا کہ شہر حیدرآباد ہے، اپن دکن ہے، اپن پرانے شہر میں بیٹھے ہوئے، اب جیسا کہ کوئی نظام آباد ہے یا ورنگل سے آنا، اس کے لیے مسئلہ تھا نا مسئلہ، ایک 4 گھنٹے کا سفر، اب تو ٹرین میں 3-4 گھنٹے کا سفر، تو اس زمانے میں 1 دن کا سفر رہتا تھا یا 2 دن کا سفر رہتا تھا، 150-200 کلومیٹر. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پیر کے پاس آ جاتے تھے، خانقاہوں میں رہتے تھے، پیر کی خدمت کرتے تھے، پیر کے ساتھ مہینوں رہتے تھے. اس زمانے میں آج سے 500 سال پہلے، 700 سال، 1000 سال، تو لوگ پیر کے پاس باضابطہ رہ جاتے تھے مریدین، جیسا کہ جتھوں کی شکل میں آتے تھے، کوئی نظام آباد سے آ گئے، کوئی ورنگل سے آ گئے، تو 10-10 20-20 کی شکل میں منڈیوں میں آتے تھے یا پیدل آتے تھے، آ کے مشکلوں سے آتے تھے، تکلیفیں اٹھا کے آتے تھے. کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ رسول اللہ کو جاننے کے لیے. آ کے پیر کے پاس 2 زانوں طے کرتے تھے، مہینوں سالوں، تو گھر کی فکر بھی نہیں کرتے تھے، جو بھی اللہ چلاتا گھر. تو اس طرح وہ لوگ گزارے، اور اللہ تعالیٰ چلاتا بھی، جب اللہ پہ بھروسہ کر لیے تو اللہ سب چلاتا. تو اس زمانے میں اس طرح کا تھا. اور آج کے زمانے میں سہولتیں بہت ہو گئے، قریب ہو گئے، اور فونوں پہ ہو گئے، نیٹ پہ ہو گئے، کئی طرح کے علم حاصل کر سک رہے ہیں آج. تو بہرحال ہم اس خطبے کو یہاں پر روک دیں گے، انشاءاللہ ہم یہ 5ویں قسط یہاں پر ختم کرے ہیں، اور مجلس نمبر 49 آئندہ اتوار کو ہم انشاءاللہ 6ٹھی قسط بیان کریں گے. ہم آج ہم یہاں پر روک دیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار، بچا ہم کو گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھ. ہم تمام کو، جتنے مریدین، متقدین، دوست احباب، رشتہ دار جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو یہاں پر آئے ہیں اس محفل میں، جو دور بیٹھ کے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مالک، ان کو بھی فیض جاری کر دے میرے مالک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ. اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے جو مجالس ہم بیان کر رہے ہیں مالک، اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنا، سننے والا اور عمل کرنے والا بنا. اور دیگر ہمارے جتنے حاضرین جو اپنے حاجتیں لے کے آتے مالک، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. جو بیمار ہیں مالک، ان کو شفا کلی عطا فرما. جو یہاں پر نوجوان بچے ہیں مالک، جو بے روزگار ہیں مالک، ان کو روزگار سے لگا دے، ان کے مرضی کے مطابق جو روزگار چاہتے ہیں وہ لگا دے. جو باہر جانے کے لیے کوشش ہے، ان کی بھی کوششوں کو کامیاب فرما. جو یہاں پہ روزگار کی تلاش میں مالک، ان کو بہترین روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہیں مالک، ان کے پریشانی کو دور فرما. جو کرائے کے گھروں میں مالک، ان کو ذاتی گھروں سے ایک دن آراستہ کر دے، اور ان کے جو بھی حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر. اور جو بچیوں کی شادیوں کے لیے دعاؤں کے لیے بولے مالک، ان کے بچیوں کے لیے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے. اور جو بیماریوں میں کشمکش میں مالک، دواخانوں میں، گھروں میں مالک، جو دعاؤں کے لیے بولے، ان کو بھی صحت یابی عطا فرما. اور دیگر جتنے ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں مالک، وہ بھی پورے کر. اس محفل کی بدولت مالک، اس محفل کے توسط سے مالک قبول اور مقبول فرما. تیرے اولیاء کی محفل ہم سجاتے ہیں مالک، اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، کامیابی عطا فرما. اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں
صدقات مگر اما جان کے صدقے نماز جو قبول اور مقبول فرما. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نما کے صدقے طفیل امام زین العابدین سرکار کے صدقے طفیل مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل ماشاء اللہ سرکار کے صدقے طفیل ہم تمام کے حاجتوں کو پورا کر, ہم تمام کے مقاصد کو پورا کر, صحتیابی عطا فرما, اس محفل کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.